ہزارہ قوم جو اب زیادہ تر وسطی افغانستان کے علاقے میں رہتی ہے، جسے ہزارہ جات کہا جاتا ہے، کو 19ویں صدی کے آخر میں کابل کے امیر عبدالرحمن خان کے ہاتھوں بدترین نسل کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ لاکھوں کی تعداد میں ہزارہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا، غلام بنا کر ہمسایہ ممالک میں فروخت کیا گیا اور اپنی زمینیں کھونے کے بعد وسطی ایشیا، ایران اور بر صغیر کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بلوچستان میں آباد ہزارہ قبائل انہی دنوں میں افغانستان سے ہجرت کر کے برٹش انڈیا یعنی موجودہ پاکستان میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اگست 1892 میں نسل کشی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سب سے پہلے امیر عبدالرحمن اپنے درباری سنی ملاؤں کے ذریعے افغانستان میں آباد ہزارہ قبائل سمیت شیعوں کو کافر قرار دیا۔ اس اعلامیہ میں ہزارہ لوگوں کی جان و مال کو ضبط کرنے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو سنیوں کے غلام بنانے کی اجازت دی۔ پورے افغانستان سے سنی جہادی، خاص طور پر پشتون کوچیا سنی ملاؤں کی ہدایت پر ستمبر 1892 میں عبدالرحمن کی سرکاری فوج کے ساتھ مل کر ہزارہ جات پر لشکر کشی کی۔ اس جنگ میں برطانیہ مکمل طور پر افغان امیر کی مدد کی۔ برطانوی ذرائع کے مطابق 50,000 افغان فوجی 1,20,000 سنی جہادیوں کے ساتھ مل کر ہزارہ نسل کشی کے خلاف جمع ہوئے تھے۔ غیر مسلح ہزارہ لوگ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے شکست کھا گئے۔ بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا اور ہزارہ متاثرین کے سروں سے مینار بنائے گئے تھے۔ ہزارہ شکست کی سب سے بڑی وجہ ان کی کم آبادی تھی۔ کابل کی عدالت کے سرکاری مورخ فیض محمد کاتب کے مطابق 2 یا 3 ہزارہ عورتیں فاتح فوج کے ہر رکن کو تحفے میں دی گئی، جنہیں بعد میں غلاموں کے طور پر بیچ دیا گیا۔ فیض محمد کاتب اپنی کتاب سراج التواریخ میں لکھتے ہیں، اگرچہ ہزارہ قوم بغیر کسی مزاحمت کے امیر کابل کے سامنے شکست تسلیم کر لی تھی، لیکن ان کی فوج اسلحہ اور ٹیکس جمع کرنے کی آڑ میں اتنے مظالم جاری رکھے کہ مظلوموں کی آہیں 9 آسمانوں کو چیر گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، خواتین، لڑکیاں اور یہاں تک کہ لڑکوں کی عصمت دری کی گئی۔ اس قوم یعنی ہزارہ کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی کہ قلم بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مغربی مصنفین بھی اس تصور کی تائید کرتے ہیں کہ ہزارہ خواتین کو غلام بنایا گیا تھا۔ برطانوی ڈاکٹر جان الفریڈ گرے جو امیر عبدالرحمن کے ذاتی معالج تھے، اپنے تجربات اس طرح بیان کرتے ہیں، حال ہی میں کابل میں ہزارہ خواتین کے ایک گروہ کو ان کے بے نقاب چہروں اور گندے لباسوں کے ساتھ سپاہیوں کے ایک چھوٹے سے گارڈ کے ساتھ دیکھا۔ جو جنگ آگے بڑھی وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہر وفادار نوکر یا آفیسر کو ایک یا ایک سے زیادہ خواتین بطور انعام پیش کیے گئے۔ بعد ازاں اس مذموم فعل کو باقاعدہ کاروبار میں تبدیل کر دیا گیا اور اس پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر حسن کاکڑ کا موقف ہے کہ حکومت کو صرف قندھار میں ہزارہ غلاموں کی تجارت سے 70,000 روپے ٹیکس ملا۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت کی امیر کی حکومت ہزارہ غلاموں کی تجارت پر صرف 10% ٹیکس وصول کرتی تھی اور ارزگان میں ہزارہ غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت سے 15 اور 20 روپے فی غلام کے حساب سے وصول کی۔ بڑی تعداد میں ہزارہ مرد اسیروں کو کابل بھیجا گیا۔ مغربی اخبارات کے مطابق کابل کے امیر نے اکتوبر 1893 میں اپنے جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے 10,000 قیدیوں کو غلاموں کے طور پر فروخت کیا، جبکہ باقی کو روزانہ کی بنیاد پر پھانسی دی جاتی تھی۔ غلاموں کی یہ تجارت 1892 میں شروع ہوئی اور عبدالرحمن کے پوتے امان اللہ خان کے ابتدائی دور تک تقریباً 30 سال سے زائد عرصے یعنی 1923 تک جاری رہی۔ امان اللہ خان اس شرمناک غیر انسانی کاروبار کو غیر قانونی قرار دیا۔ تیمور خانوف کے مطابق کابل کے امیر نے کم از کم 8,000 کے قریب ہزارہ خواتین کو کابل اور اس کے آس پاس میں غلاموں کے طور پر کام کرنے پر مجبور کیا۔ 2 سال کی جنگ کے دوران بہسود میں ہزارہ کے 20,000 خاندانوں میں سے صرف 6,000 خاندان رہ گئے تھے، یعنی 70% تباہ ہو گئے تھے، جبکہ برطانوی دستاویزات میں ایک ارزگانی ہزارہ سردار محمد حسین بیگ کے حوالے سے انکشاف کیا گیا ہے کہ جنگ سے قبل ارزگان میں تقریباً 30,000 خاندان تھے، جبکہ جنگ کے بعد ان کی تعداد 8,000 سے کم تھی، یعنی 73% تباہ ہو گئے تھے۔ جہاں تک ہزارہ کی زمینوں کا تعلق ہے، کابل کے امیر نے 4 لاکھ ہزارہ خاندانوں کو ان کی زرخیز آبائی زمینوں سے بے دخل کر کے پشتون خانہ بدوشوں کو دے دیا۔